السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ ہیں نتاشا سیٹھی اور دس از ابنڈنس شو اور یو واچنگ آن گلوبل ابنڈنس آرگنائزیشن ٹیلی ویژن ابنڈنس شو. آئی ایم ظفر ابنڈنس والا اور آج ہم جانیں گے نتاشا کے بارے میں, ان کی اسٹوری اور انہی کی زبانی. نتاشا سیٹھی کون ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آنر دیا مجھے جوائن کرنے کے لیے. اور بالکل کچھ ایسی اسٹوریز ہیں ہماری جو بہت سی لیڈیز کی ہوتی ہیں اور وہ سامنے نہیں آ پاتی, انہیں میں سے ایک میں بھی ہوں. بیسیکلی جہلم سے بلانگ کرتی ہوں میں اور ایک لا پروفیشن سے ہوں, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں, اور کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں اتنا ہی بیٹر ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل کے جو آپ کے وینچرز ہیں کیا ہیں؟ آپ اس سوسائٹی کے لیے کس طرح بینیفیشل ہیں؟ سر بینیفیشل انسان ایک چین کے ساتھ ہی ہے, اور دوسرا یہ کہ جب ہم کسی ایسے پروفیشن میں ہوتے ہیں جو لیگلی دوسروں کی ہیلپ کر سکے, چاہے وہ پیڈ سروسز ہو یا چاہے وہ فری سروسز ہو, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہائی فیسز نہیں دے سکتے, ہم ان کو ایڈوکیسی دیتے ہیں, کنسلٹنسی دیتے ہیں, ان کے لیگل میٹرز, فیملی میٹرز کو ہم سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے کم سے کم اخراجات ہو. اوکے زبردست. یہ بتائیں کہ ابھی لیگل جو اگر ہم کیا آپ کی جو انٹرسٹ یا ایریا آف ورک جو زیادہ اسکوپ آف ورک ہے کیا ہے, زیادہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے کس میں کام کرتے ہیں؟ جس طرح ہم آج کل ہمارے ڈومیسٹک وائلنس یا جو جینڈر بیسیکلی میں ایک کرمنل لائر ہوں, کرمنلز کے ساتھ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں, اور دوسرا فیملی لائر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فیمیلز میل پرسن سے نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے ہم نے فیملی سروسز بھی رکھی ہوئی ہیں اور آن لائن کنسلٹیشن بھی اویلیبل ہے. اوکے. اور کوئی ایسی آج کی کہانی جو رول آف لا کے حوالے سے آپ ہمیں بتانا چاہیں, یور اسٹوری اسپیشلی. رول آف لا کے حوالے سے سر یہی ہے کہ جب بھی آپ لا پروفیشن کو جوائن کریں تو کم سے کم کوشش کریں کسی ایسے چیمبر کو یا ایسے سینئر کو جوائن کریں جس کی اچھی ریپوٹیشن ہو, جس کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہو. پولیٹیکل بیسس پہ بچے جوائن کرتے ہیں اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے فرنٹ فٹ پہ آنا شروع ہو جائے, لیکن بیسیکلی ایڈوکیسی جو ہے وہ ایک ذمہ داری ہے. تو میرے خیال سے بچوں کو زیادہ تر ذمہ داری پہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ پولیٹیکل ریزنس پر یا کسی اور چیز پر. اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایک دفعہ جو آپ کی میری ملاقات ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جب ہم ایک فری لانسرز کی کانفرنس تھی جی جی بالکل. ریسٹورانٹ کے وہاں پر, تو جو آپ کی میری جو جہاں پہ ہم ملے تھے اور آپ ورک فرام ہوم بھی کر رہی تھیں اور جی جی آپ ایسی سروسز دیتی ہیں جو گھر سے کرتی ہیں, اس والے سے جو بچیاں ایون جو لائر نہیں بھی ہیں یا جو جی لائر جی ہیں اور وہ جی گھر سے جی کام کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ابھی تک ہماری جو سوسائٹی ہے وی نیڈ ٹو اسٹے ایوالو, اس والے سے جی آپ بالکل. سروسز ہیں اگر آپ بتانا چاہیں تھوڑا سا اس والے سے. سر بیسیکلی جو میرا ایک جرنی تھا وہ شروع ہوا تھا کووڈ کے ٹائم سے, تو آپ کو بھی پتا ہوگا اور باقی لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جب کووڈ آیا تھا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی جابس ختم ہو گئی تھی. بالکل ہم لوگ گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا کرنے کے لیے, اور کافی فری ٹائم بھی تھا. اور ڈیفینیٹلی کیونکہ جب جو پڑھنے والا بچہ ہو یا جو کام کرنے والا ہو اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کروں جو جس کی وجہ سے میرا کام بھی چلتا رہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا رہے. تو وہی ایک ایسا ٹائم تھا جب میں نے ورک فرام ہوم اسٹارٹ کیا, اور کیونکہ میں رائٹنگ میں اچھی تھی اور میں لا کمپلیٹ کر چکی تھی اپنا, بیسک جو میری ڈگری تھی ماسٹرز کی انگلش اور پولیٹیکل سائنس کی, یہ لا میں کہیں پہ دب کے رہ گئی تھی کیونکہ یہ یوز نہیں ہو پا رہی تھی. تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے کنٹینٹ رائٹنگ کو اسٹارٹ کیا تھا. کنٹینٹ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ میں نے پھر اپنی ہی لا کی 2 بکس بھی لکھی تھیں جن کو میں نے اپنے سینئرز کے ساتھ مل کر اس کو پراپرلی کمپائل کیا تھا. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جس نے کووڈ کے دوران مجھے موٹیویٹ کیا تھا. اور کنٹینٹ رائٹنگ بیسیکلی بہت واسٹ ٹیکنالوجی ہے,
ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اکیڈیمک میں لکھیں، آپ اس کو ویب کنٹینٹ میں ہی رکھیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لوگ لکھتے ہیں، ہم لوگ کام کرتے ہیں. اسکرپٹ رائٹنگ، جیسے ہم یہ آج کی ویڈیو اگر ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایک اسکرپٹ ہے. تو یہ رائٹنگ بھی جو ہوتی ہے، وہ بچیاں جو کیمرہ فیس نہیں کر سکتی یا جو بیہائنڈ دا بارس کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ چیز اچھی ہے. Over to you, sir. I'm sorry, are we back? جی سر. اچھا ایسے ہے کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشوز ہیں میرے ساتھ اس وقت. اوکے سو اوکے. ویل اگین اسٹارٹ جسٹ بیکاز یہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم تھا. اوکے آپ میں چاہوں گا کہ آپ جو اپنی ضروری بیان کر رہی تھیں کہ جو آپ کنٹینٹ رائٹنگ کرتی ہیں یا لیگل جی کانٹیکٹ، اگر اس کا آپ چھوٹی سی ہمیں سمری دے کے پھر آگے اسی جرنی کو جی میں بالکل میں بیسیکلی یہ بتا رہی تھی کہ کووڈ-19 ایک ایسا پیریڈ تھا جس نے ہر ایک انسان کو جو ہے وہ ورک فرام ہوم کے لیے اسٹارٹ کیا تھا، موٹیویٹ بھی کیا، اسٹارٹ بھی کیا. کچھ کی مجبوری تھی اور کچھ کا اپنا شوق تھا، جنہوں نے لکھنا تھا، جنہوں نے پڑھنا تھا اور جنہوں نے آگے اس کو فارورڈ کرنا تھا. تو بیسک یہی چیز تھی جس کی وجہ سے مجھے بھی موقع ملا ورک فرام ہوم کا. اور میں کیونکہ رائٹنگ میں اچھی تھی، ماسٹرز انگلش تھا، پولیٹیکل سائنس تھا جو ایک دب کے رہ گیا تھا لاء کی کنسسٹنسی میں، تو اس میں یہ میں نے کوشش کی کہ ہم لوگ مل کر جو ہیں کوئی ایسا چینل سٹارٹ کریں یا کوئی ایسا کام سٹارٹ کریں جس سے میرے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. تو اس میں یہی تھا کہ آپ کنٹینٹ رائٹنگ جو آپ کی اسکل ہے، جس میں آپ اچھے ہیں، اس کو سٹارٹ کریں. بہت سے بچے ایسے ہیں جو ہم سے کنسلٹنسی بھی لیتے ہیں. آن لائن کنسلٹیشن ہماری اویلیبل ہے کیریئر کے حوالے سے، ایجوکیشنل کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ کلینکل. تو ہم یہ کنسلٹنسی دیتے ہیں. بہت سے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں، کیسے سٹارٹ کریں. تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے 4-5 سال بعد سٹارٹ کرنا ہے، اسی کو آپ ابھی سے سٹارٹ کرنا شروع کریں تاکہ ہم لوگ یا آپ لوگ ایک چین بنا کے چل سکیں. اور اسپیشلی وہ بچیاں جن کا ایشو ہے کہ ان کو پک اینڈ ڈراپ نہیں دے سکتا، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، یا انہوں نے اپنی اسٹڈیز کے بعد کچھ ایسا کرنا ہے جو ان کی آئیڈینٹی بنا سکے. تو ان بچیوں کے لیے فری لانسنگ بہت اچھی چیز ہے. وہ چاہے کسی بھی آپ نیش میں کر سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ، ای کامرس، امیزون، کنٹینٹ رائٹنگ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سی کوشش لڑکیاں کر بھی رہی ہیں. بہت سے ہمارے سیمینار ضلع میں بھی ہوتے ہیں، اسی میں ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور سم ہاؤ کچھ بچوں کو ہم لوگ کلاسز بھی پرووائڈ کر دیتے ہیں کیونکہ میں ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوں. پی ایف ٹی پی کی بھی برانڈ ایمبیسڈر ہوں. تو اس میں بھی یہ چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کون سا سبجیکٹ یا کون سا کورس ان کے لیے بیٹر ہے. واو تھینک یو سو مچ. اب آپ کے نا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی سارے پروفیشنلز موجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ انٹرویوز بھی کرتے ہیں، اور اس کی کنورژن بہت کم ہوتی ہے دیکھنے والوں کی. ایک تو ہم شاید سلیکٹو سنتے ہیں، بٹ اگین ایک اور چیز ہوتی ہے، ہم اپنی جو میرا سوال ہوتا ہے کہ جو آپ کا فرسٹ ڈالر ہے یا فرسٹ 100 روپی ہے یا 500 جی روپی جی ہے، پہلی والی چھوٹی سی انکم دونوں والوں سے، ایک تو آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، ہماری تعلیم ہے، دوسرا آپ لا کا آپ کا بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، آپ اور پھر جی آپ جی تو جو دو والے ہیں، ایک تو آپ کی جو ایز این ایڈوکیٹ جو آپ کی پہلی انکم تھی، وہ اس کی کہانی ہمیں ضرور بتائیے. بیکاز جو میرا کانٹیکٹ ہے نا وہ اسٹوری ٹیلنگ ہے. میں اسٹوری سنتا ہوں تاکہ وہ صحیح. دوسرے پائر ہوں. اور کوئی اچھا نتاشا نکل گئی جیلم سے، نتاشا ہے بڑی نوبل فیملی آپ سے میں تھوڑا سا جانتا ہوں، سٹی فیملی سے.
تو آپ اپنی پہلی دونوں ارننگز بتائیں. جو آپ نے آن لائن ارن کیا وہ کتنا تھا, کیسا تھا, کیا کیا کام کیے, اس کا پوری ہمیں کہانی سنائیں. دوسرا جو ایز اے لائر آپ نے کیا. تیسرا میں پھر آپ سے سوشلی تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ فری میں لوگوں کی خدمات کرتی ہیں. آلرائٹ سر, سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میری فرسٹ ارننگ جو تھی وہ تھی 2007 میں, جب میں خود ایک میٹرک اسٹوڈنٹ تھی اور میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی جنہوں نے کہا کہ مجھے آپ میتھس پڑھا دیں. اس وقت بالکل بھی مجھے اس چیز کا تجربہ نہیں تھا. میتھس میں ہم اچھے تھے, بچے کلاس میں آپس میں کر رہے ہیں یا ٹیوشنز میں ہم لوگ آپس میں کر لیتے ہوتے تھے کام. تو ایک چیز ہوتی تھی کہ ہاں ٹیچر کے نظر میں بھی بچہ آ جاتا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے, اور فیملی کی نظر میں بھی آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہے کہ جب ماں باپ کا ایک بچہ بہت برائٹ اسٹوڈنٹ نکل آتا ہے تو وہ پھر ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ بہت لائق ہے. کچھ ایسی ہی اسٹوری تھی میری جس کو دیکھ کے میرے پاس سب سے پہلی اسٹوڈنٹ آئی تھی 2007 میں. تو بہت اچھے نمبروں سے وہ میٹرک کے بورڈ انہوں نے پاس کیے تھے. اس کے بعد سے یہ موٹیویشن چلتی رہی, اور جیسے جیسے رائٹنگ کا کام ملتا گیا, کچھ بچے تھے اسائنمنٹ رائٹنگ میں ہماری ہیلپ کر دے, پریکٹیکل بکس میں ہیلپ کر دے. تو بیسیکلی جو فری لانسنگ کا سفر تھا وہ شاید اسی موٹیویشن پہ تھا کہ مجھے رائٹنگ آتی تھی, میں آرٹس میں اچھی تھی, اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اپنی کلاس میٹس کے لیے یا دوسرے اسٹوڈینٹس کے لیے کرتے تھے وہی آگے چل کے میرے لیے ایک مائلسٹون ثابت ہوئی, جس میں بیسیکلی جو فرسٹ میں نے اپنا فرسٹ ڈالر نہیں تھا میرا, فرسٹ ین تھا. تو اس میں جب میں نے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو چائنا سے ریلیٹڈ تھے اور کچھ وہاں کی اسٹڈیز وہ کر رہے تھے, انہوں نے اسائنمنٹس کے لیے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں نے تب جو تھا وہ ان کے لیے کام کیا, اور ان کو وہ جب میں نے اسائنمنٹ بنا کر دی تو انہوں نے کافی اس کا اپریشیٹ کیا, اور وہیں سے ایک موٹیویشن دوبارہ سے اسٹارٹ ہوئی. اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے ایک فیز تھا جو فری لانسنگ کا اسٹارٹ ہوا تھا. 2018 میں بہت سے نئے کورسز آئے تھے اور بہت سے آن لائن کورسز تھے, جن میں سب سے پہلا کورس میں نے کیا تھا ای روزگار سسٹم سے, جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے ای روزگار کا. تو میں نے وہاں سے بیسیکلی فرسٹ اپنا کورس کمپلیٹ کیا تھا, اور وہ تھا کنٹینٹ ایڈورٹائزنگ کا. تو جب میں نے وہ سٹارٹ کیا, کرتے 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 پورٹ فولیو بلڈ ہونا شروع ہو گئی, لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا. میں نے ساتھ ہی اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنی شروع کر دی, فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ, یوٹیوب پہ, ہر وہ موڈیول جو ہم سوشل میڈیا پہ یوز کر سکتے ہیں میں نے وہاں پر اپنا کام شیئر کیا, جس سے لوگوں نے مجھے اپروچ کرنا شروع کیا. اور ایڈوکیسی میں ایڈوکیسی شاید ایک گاڈ گفٹیڈ ہے, کیونکہ یہ میرے ٹریک میں نہیں تھا. لیکن بیسیکلی میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے, اور آل اوور پنجاب انہوں نے اپنی سروسز دی تھی, اور انہیں کے چھوٹے بھائی تھے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے. تو شاید وہاں سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بلڈ میں بھی تھا, اور دوسرا یہ کہ جو میرے اپنے فادر ہیں وہ بزنس مین تھے, تو شاید دوسری طرف سے جو ایک بزنس والا تھا وہ بھی میرے بلڈ میں, ان دونوں کو ملا کر شاید آج میں انٹرپرینور بھی شمار ہو رہی ہوں. لیکن بیسک چیز یہی تھی کہ موٹیویشن, اپنی آئیڈینٹی بنانا. ماں باپ سے آپ کو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں جن میں آپ کے پاس پاور, پیسہ اور نام بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو کنٹینیو کرنا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. گریٹ گریٹ, تھینک یو سو مچ. لیکن ابھی آپ کے جو یہ جو بیک گراؤنڈ کے تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے, اور ابھی کے جو آپ کے وینچرز ہیں نا رائٹ ناؤ, وہ جی جی خاص طور پر جو وکالت کے حوالے سے جو آپ سوشل ویلفیئر کر رہی ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی جی جی روشنی. اوکے سر, بیسیکلی یہ ہے میرا پورا ایک لوگو فخر وکالت کے نام سے, اور اسی کی ہے نیچے ایک ٹیگ لائن, فائٹ اگینسٹ انجسٹس, ویلکم ٹو لیویتھن. ہماری ایک پوری جو ٹیم ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیویتھن. لیویتھن سے ایک آپ اس کا گریک ایک مونسٹر ہوتا ہے جو ہر برائی کو کھا جاتا ہے, تو اسی پہ یہ بیس کرتا ہے ویلکم ٹو لیویتھن, فائٹ اگینسٹ انجسٹس.
فقر وکالت. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پریشر کی وجہ سے بہت سے وکیل نہیں کر پاتے, یا بہت سے اسٹوڈنٹس یا فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ اسٹیپ بیک کر جاتے ہیں کہ جی پریشر آ گیا ہے, اب ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم پریشر کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں. اسی بیسس پہ ہم لوگ فیمیلز کو یا میلز جو کسی نہ کسی ایسے کرائم میں پھنس جاتے ہیں جو انہوں نے یا تو نہیں کیا ہوا ہوتا, یا کوئی ایسی غلطی ان سے ہو جاتی ہے جس سے وہ بلیک میلنگ یا کچھ ایسی چیزیں جس پہ ان کو تشدد کا یا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, تو ہم لوگوں کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ابھی بیسیکلی جو ہمارا آن لائن بھی سسٹم چل رہا ہے وہ آل اوور ورلڈ ہے, جس میں ہم نہ صرف یہ والی سروسز دے رہے ہیں بلکہ رائٹنگ کی سروسز بھی دے رہے ہیں. وہ لوگ جو آؤٹ آف پاکستان ہے اور بیسیکلی پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے کچھ ایسی سروسز ہوتی ہیں کہ وہ کھجل, جس کو آپ ایک کہتے ہیں نا ورڈ ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور آپ کو کوئی سولوشن نہیں مل رہا, تو جس پرابلم میں وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ایمبیسی ریلیٹڈ ہوتا ہے, کوئی ڈاکیومنٹ ریلیٹڈ ہوتا ہے, کوئی لیگل ہوتا ہے, تو اس میں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا وہ بچ جائیں اپنے پیسے خرچنے سے یا اپنا ٹائم ضائع کرنے سے, تو اتنا ان کے لیے بیٹر ہے. I'm sorry سر, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہے جس کی دو ڈائمینشن ہے. ایک تو اس والے سے کہ جو خواتین گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, پڑھی جی لکھی جی ہیں, بٹ ان میں جی آپ جی جتنا کانفیڈینس نہیں ہے, جیسے آپ نے ایک اپنی دنیا بنائی ہے اور اپنا آپ کا جرنی ہے, بٹ وہ کرنا چاہ رہی ہیں, ارننگ کرنا چاہ رہی ہیں, وہ گھر ان کی لمیٹیشن ایسی ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ان کے لیے کیا آپ کے 1 2 3 کیا ہے, ABC کیا اسٹیپس ہیں کہ وہ کریں؟ سر بیسیکلی بہت سی ایسی ہمارے پاس بھی اسٹوڈنٹس آتی ہیں, اور بہت سی ہم بھی ایسے فیمیل سے ملتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو گھر سے پرمیشن نہیں ہے. تو سر ایز فیمیل جو ہمارا ایک معاشرہ چل رہا ہے, ڈیفینیٹلی آپ کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے اکیلے جب آپ چل رہے ہو تو, لیکن جب آپ کے پاس فیملی سپورٹ ہو. اب دو چیزیں ہیں, آپ اپنا کانفیڈینس تب بلڈ کرتے ہیں جب آپ کو فیملی سپورٹ کری ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کا باپ ہو سکتا ہے, اس میں آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, اس میں آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں, سسٹرز ہو سکتی ہیں, یا آپ کا ہسبینڈ بیٹا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ان کا کانفیڈینس جیتنا ہوتا ہے. ہماری بہت سی ایسی فیمیلز ہیں جو صرف اس بیس پہ رہ جاتی ہیں کہ نہیں باپ کیا کہے گا یا بھائی کیا کہے گا. تو آپ وہاں سے کام سٹارٹ کریں جہاں سے ان کا کانفیڈینس آپ پہ بلڈ ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے. کانفیڈینس بلڈ کرنے کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے ایسے کام کریں کہ آپ وداؤٹ فیس اپنی ویڈیوز یا اپنا کام شو کرنا شروع کریں. فیس بک پہ آپ دیکھیں, یوٹیوب پہ آپ دیکھیں, بہت سی ایسی فیمیلز ہیں جو بغیر کیمرے پہ آئے اپنا کام کر رہی ہیں. بہت سی ایسی فیمیلز بھی ہیں جو وائس اوور کے ذریعے بھی کر رہی ہیں, اور جن کی ویڈیوز پہ جیسا آپ ایک میوزک سنتے ہیں لیکن آپ ان کا کام دیکھتے ہیں. تو ان بچیوں کے لیے یا ان فیمیلز کے لیے یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں اپنی فیملی کا سپورٹ حاصل کریں, ان کو کانفیڈینس میں لے کر آئیں کہ آپ جو بھی کام کریں گی وہ اپنی لمیٹیشن میں رہتے ہوئے کریں گی. اس کے بعد اگر آپ کو اپنے ہی اس میں سرکل میں کوئی ایسا کام ملتا ہے تو جو آپ کے لیے فری آف کاسٹ ہے. اسٹارٹنگ میں آپ کو فری آف کاسٹ بھی کبھی کبھی کام کرنے پڑتے ہیں, اور سم ہاؤ آپ کو پروفیشنلی بھی کبھی کبھی فری آف کاسٹ کام کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ ان کے لیے کام کر کے اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا شروع کریں, اپنی اسٹوری بتائیں کہ ہاں ہم نے یہ کام اس پرپز کے تحت کسی کے لیے فری میں کیا تھا, یا ہم نے یہ پیڈ سروسز دی ہیں جو افورڈیبل ہیں, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. واو, تھینک یو, بہت اچھی آپ نے انسائٹ دی, اور خاص طور پر اس کی بڑی ضرورت ہے ہمیں اس وقت, جیسے کہ انفلیشن اس قدر زیادہ ہے, اور اچھے بالکل. اچھے ہمارا جو مڈل کلاس ہے, جو طبقہ ہے, جو پڑھا جی لکھا جی ہے, ان جی کو جی ضرورت ہے.
آپ کی طرح کے لیڈرز کی کہ جیسے آپ نے ماشاء اللہ آپ کی ایگزامپل اسی لیے بہت وائبرنٹ ہے کہ نہ صرف آپ وکیل ہیں, دس اے ویری اسٹرانگ بیک گراؤنڈ, بہت زبردست. یہ جو جی ایک جی سوسائٹی میں بڑی سپورٹو ہے یہ آپ کا جو پروفیشنل یہ بیک گراؤنڈ ہے. دوسرا میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں جو ہماری بہن بیٹیاں گھر میں ہیں آن جی لائن جی پہ بہت زیادہ وہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھتی ہیں, موٹیویشن اسپیکرس جی کو جی بہت زیادہ پروفیشنلس کو, اور ایک تو وہ ڈپریس ہی ہو جاتے ہیں ہم لوگ نا, ایک عام جی جی بندہ بالکل بالکل تو وہ اس کی تو گاڑیاں دکھاتے ہیں, گھر مگر اتنی چیزیں وہ دکھا دیتے ہیں اتنا زیادہ کہ ایک جو نارمل مائنڈ ہے وہ آلریڈی اسپریسڈ ہے اور زیادہ اسپریس ہو جاتا ہے. تو کیا ہے ایسا کہ آپ ان کو آن لائن کے لیے کیسے, یعنی کہ جو پہلا سر دوسرا تیسرا. پہلی اس میں پہلی چیز تو یہ کہ یہ بہت پیشنس کا کام ہے. ہمیں یہاں آتے آتے میرے خیال سے مجھے 10 سے 12 سال لگے ہیں, کیونکہ جس فیز میں نے اسٹارٹ کیا تھا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 2012-11 سے پہلے پہلے آپ کے پاس انٹرنیٹ اتنا موجود نہیں تھا. میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا جب ہم کمپیوٹر کے ساتھ ٹیلی فون اٹیچ کرتے تھے اور ایک چھوٹا سا کارڈ ملتا ہوتا تھا اور ہم لوگ اس پہ کام کرتے تھے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے مواقع بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن مواقع بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کمپٹیشن بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں, ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے اسٹوڈینٹس کا یا ایسے فیمیل جو بالکل نیوبیز ہیں اور ابھی ابھی انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فٹافٹ راتوں رات ہی امیر ہونا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اور ان کی یہ سوچ اس وجہ سے بھی بنتی ہے کیونکہ جب وہ سوشل میڈیا لائف دیکھتے ہیں تو وہ ایک اپنے اندر ایک فیری ٹیل لائف بنا لیتے ہیں, ایک اپنی امیجنری جو ان کی لائف ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں کہ ہم کام اسٹارٹ کریں گے اور ہمارے پاس ڈالرز کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ جو آپ سے کام لے رہا ہوتا ہے وہ بھی کوئی نالج رکھتا ہے, اور جب آپ اس کے کوشچن پورے نہیں کر پاتے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کام نہیں کرواتا یا وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں. دوسری بات میں یہ کروں گی کہ جو بچے اپنا آن لائن کام شروع کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا شروع کریں, اپنے دوستوں میں پروموٹ کریں, اپنی فیملی میں اپنے آپ کو پروموٹ کریں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ بات چیت کریں. کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس ڈائریکٹ کلائنٹس بننا شروع ہو جاتی ہے. اور بزنس کا ایک رول ہے کہ جب آپ ایک کلائنٹ کو اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں یا اچھا کام کر کے دیتے ہیں تو وہ آپ کو 10 ریفرل جوڑ دیتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اسٹوڈینٹس جلد بازی کرتے کرتے, حالانکہ یہ بہت پیشنس کا کام ہے. آپ نے ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے کسی بھی پروفیشن میں آپ جائیں تو راتوں رات آپ کا نام نہیں بنتا, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. بچے ایک دن پوسٹ کرتے ہیں, دوسرے دن کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی رسپانس نہیں آ رہا. سم ٹائم ہمارا بھی ایسا گزرتا ہے کہ ہم 1 مہینے تک ہمیں بھی کوئی رسپانس نہیں دیتا, لیکن آپ نے اس میں بھی پیشنس رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ 2 سے 3 چیزیں کرتے کرتے پھر ایک ایسی سرٹن اسٹیج پہ پہنچتے ہیں جہاں پر آپ دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس صبر, اگر آپ نے کوئی پوسٹ کر دی ہے, اپنے آپ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے, تو ساتھ صبر بھی کرنا سیکھیں. دوسری بات کہ اپنے پروموشن کو یا اپنے ایڈورٹائزنگ کو روکے مت, اسٹاپ مت کریں. ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی, اگر آپ رائٹر ہیں تو اپنی رائٹنگ شیئر کرتے جائیں کہ آج میں نے یہ لکھا, آج میں نے فلانی کلائنٹ کے لیے لکھا, آج میں نے فلانی اسٹوڈنٹ کے لیے لکھا. یہ چیز آپ اپنے پوسٹ کرتے جائیں. تیسرا, صرف جو آپ نے لکھا ہے اسی کو آپ پروموٹ مت کریں یا اسی کو آپ پوسٹ مت کریں, اس کا پروسیجر بھی بتائیں تاکہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے پاس آپ کے پاس آنے کے لیے ایک رستہ ہو کہ ہاں میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے پرابلم کے لیے سولوشن ملے گا. بجائے اس کے ہماری ابھی جو جنریشن چل رہی ہے وہ بہت فاسٹ پیس میں ہے اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ فٹافٹ سے ہمارے سارے کام ہو جائیں. تو ایسا پاسبل نہیں ہے, آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا, ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے اور ریزیلینس ہونی چاہیے, جس میں آپ تھرو آؤٹ کنٹینیوسلی اپنی پوسٹ جاری رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں اور لوگوں تک اپنا کام پہنچاتے رہیں کہ ہاں آج میں نے کچھ نیا سیکھا یا میں نے کچھ نیا کیا. اس کے علاوہ بہت سے آن لائن کورسز ہیں, خاص طور پہ بچیوں کی بات کرنے لگی ہوں.
کہ وہ اسکیمز میں پھنس جاتی ہیں. بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسکیم ہوتے ہیں, آپ فیس دے دیتے ہیں, وہ کورس اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کام کا, آپ آج کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ آن لائن ہائرنگ ہو رہی ہے, ریموٹ جاب ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ رجسٹریشن فیس لیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے جمع کروا دیں تو ہم جو ہے پھر آپ کو کنٹینیوسلی اپنے ساتھ کر لیں گے. تو یہ سب سے بڑا اسکیم ہے, کیونکہ جس نے آپ کو جاب دینی ہوتی ہے وہ آپ سے پیسے نہیں مانگتا, چاہے وہ ریموٹ جاب ہو یا آن سائٹ جاب ہو. تو یہ بچیوں کو ہماری سمجھنا چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہو تو یا تو آپ ایکسپرٹ ایڈوائس لے لیں, یا پھر آپ کوشش کریں کہ اس کو یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کر لیں کہ واقعی وہ چیز اسکیم ہے یا ریئل ہے. جی سر. تھینک یو سو مچ نتاشا. میرے جو سر. آپ یو سچ این ابنڈنٹ پرسنالٹی کہ آپ سے بات کرنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ایجوکیشنل ہے. اور اسپیشلی جس سیگمنٹ کو, جو گھر میں بیٹھی بچیاں ہماری خواتین ہیں جو اپنے کسی لو کانفیڈنس کی وجہ سے, جس کی کوئی وجہ نہیں ہے بٹ بالکل. معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہمارا وہ فوکس ہے. میرا نیکسٹ ون, آپ ابھی بھی چائنا کے لیے کام کرتی ہیں, جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلی انکم آپ کی ین میں تھی. جی جی سر, میں بیسیکلی کام کر رہی ہوں ورلڈ وائڈ, کیونکہ ہم رائٹنگ سروسز دے رہے ہیں, آن لائن کنسلٹیشن دے رہے ہیں, گرافک ڈیزائننگ سروسز دے رہے ہیں. تو جو اسٹوڈینٹس ہم سے تھیسس, ڈیزرٹیشن, اسائنمنٹس, پروجیکٹس, پریزنٹیشن یا کوئی ایسے کام جو ان کے ویب کنٹینٹ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, آرٹیکلس, بلاگس, اسکرپٹس, ہم یہ سب ان کو رائٹ کر کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ای میگزینس یا ای بکس. اب اس میں صرف رائٹنگ نہیں آ جاتی, آپ اس میں پروف ریڈ میں بھی چلے جاتے ہیں, اور پروف ریڈ کے علاوہ کچھ کاپی رائٹنگ بھی آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کرتے ہم لوگ آل اوور دی ورلڈ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم نے آسٹریلین اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہے, برٹش کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, یو ایس اے, نیو یارک, اور اس کے علاوہ کینیڈین. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے ریزیومے, سی ویز اور کور لیٹرز بھی پرووائڈ کیے ہیں. اسی کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے سعودی عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی, اور جرمنلی سویڈن کے ساتھ بھی کام کر کے ہمیں اچھا فیل ہوا تھا. حالانکہ کچھ ایسے بیچ میں اسکیمرز بھی آتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں, لیکن کچھ جو ہمیں رسپانس دوسرے طریقے سے لوگ دیتے ہیں, جیسے فیڈ بیک ہو گیا میسیجز کے تھرو یا ای میلس کے تھرو, تو وہ ایک اپریسیشن ہوتی ہے ہمارے لیے کہ جو ہم انہیں کام کر کے دیتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ورتھ اٹ. اوکے, تھینک یو سو مچ. اب لوکلی جو جیلم کی بچیاں یا اسٹوڈنٹس یا گھر میں جو خواتین ہیں, اگر وہ آپ سے سیکھنا چاہیں جو آپ نے سیکھا ہے, تو جی اس کے جی لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سر, ان کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمیں گوگل سے, آپ ہمیں فیس بک سے, یوٹیوب سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ وہاں سے ہمارے نمبرز لے سکتے ہیں. فخر وکالت یا نتاشا سٹی کے نام سے اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو میری پروفائل بھی مل جائے گی, فخر وکالت کی پروفائل بھی مل جائے گی, اور وہاں پہ سروسز لسٹ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے انفارمیشن ڈیسک اور ایڈمن نمبرز بھی چل رہے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر کے. تو جو آپ اگر آپ کنسلٹنسی میں جانا چاہتے ہیں, چاہے وہ کیریئر ہے, کلینکل ہے, ایجوکیشنل ہے, اکیڈیمکس ہے, یا آپ کی فیلڈ میں کوئی آپ کو کوئی پرابلم ہے, جیسے کچھ لڑکیاں اگر باہر جاب کر رہی ہوتی ہیں تو انہیں ہراسمنٹ کا ہوتا ہے, مولسٹیشن کا ہوتا ہے, تو وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتی. تو آپ کے ہی چینل کے تھرو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ بہت اچھے سے کام کر رہا ہے, اور آپ لوگوں کی جو پرائیویسی ہے وہ سیف رہتی ہے, اور آپ کے لیے کام کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم ان چیزوں پر بھی کام کر رہے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہے نتاشا سیٹھی, ماہر تعلیم اور ایک وکیل ہیں, ماہر قانون ہیں, اور ان سے جو ان کی اس وقت جو آج کے دور کی تعلیم ہے آن لائن لرننگ کانٹیکٹ میں, وہ بہت امیزنگ ہے. میں گھر میں بیٹھی ساری بہنوں بچیوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان سے کنیکٹ ہوں. انہوں نے جس طرح بتایا نتاشا سیٹھی کے حوالے سے بھی, اور فخر وکالت, وہ بھی ان کے پلیٹ فارم ہیں, ان کو اگر آپ گوگل کریں, سرچ کریں. نتاشا, لاسٹلی یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی ویب پیج ہو اس پہ لوگ آپ سے کنیکٹ کرنا چاہیں
اور جو دنیا کے لیے پیغام آپ کا دو چیزیں. سر ہم نے ابھی ویب پیج اپنا اسٹارٹ نہیں کیا. ہمارا بیسیکلی جو کام تھا وہ انسٹاگرام سے. انسٹاگرام پہ آپ انسٹاگرام پہ آپ فقر وکالت کو سرچ کر سکتے ہیں, اور فیس بک پہ آپ نتاشا سیٹھی فقر وکالت اکیڈمی فقر وکالت ایسوسیٹ کو سرچ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے فقر وکالت کا, آپ اس پہ بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں. ہر جگہ پر آپ کو ہمارا ایڈریس, آفیشیل ایڈریس اور آفیشیل نمبر آپ کو مل جائے گا. اسی کے ساتھ ہماری آفیشیل ای میل بھی آپ کو مل جائے گی, جس پہ آپ جب بھی رابطہ کریں گے ہمارے جو انفارمیشن ڈیسک پر لوگ موجود ہیں وہ سیم ٹائم پہ آپ سے کنیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑتا. تھینک یو سو مچ. اور لاسٹلی پیغام دنیا کے لیے, یہ نتاشا سیٹھی کا پیغام. سر میرا پیغام یہی ہے, جو فقر وکالت کا ایک موٹو لے کر میں چلی تھی وہ یہ تھا کہ ڈگری اینڈ اسکلز ساتھ ساتھ. ہمارے بچے جو کرتے ہیں کہ ہم ڈگری نہیں حاصل کرتے, ہم اسکلز لے لیں گے. اور ابھی جو فیز ایک چل رہا ہے کہ ڈفرینٹ جگہ پر دکانوں کی توڑ پھوڑ گورنمنٹ کی طرف سے, یا کچھ ایسے بزنس میں فلاز آ رہے ہیں کہ بچے نہ بزنس کرنے کے لیے رہ گئے ہیں اور نہ ہی وہ اسکل سیکھنے کے لیے رہ گئے, کیونکہ جب ایک سرٹن ایج اوور ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے سیکھنا اور پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ جو ہیوی ورڈز ہوتے ہیں, ہیوی ووکیبلری ہوتی ہے, اس کو کیچ نہیں کرتا. تو میں یہی کہتی ہوں کہ جب آپ ڈگری کمپلیٹ کر رہے ہو تو اسی کے دوران ہی آپ اپنی فریلانسنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ اپنا پروفیشن لے کر چلیں, لیکن ڈگری اور اسکلز دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے تو آپ کو اسی چیز کا فائدہ ہوگا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کا پروفیشن, جیسے ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بچے کام نہیں کر پا رہے, یا آن سائٹ آپ کو اچھی پے نہیں مل رہی, تو آپ فری لینس ہو کر کے اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ نتاشا سیٹھی, آپ کے وقت یو کا آر بہت ویلکم سر. اور میں آل کیپ پوڈ کاسٹنگ یو. ہم فردر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی جو آن لائن شیور سر. میں چاہوں گا سیریز آف پوڈ کاسٹ ہو, تاکہ گھر میں جو بچے بچیاں بیٹھی ہیں وہ آپ سے مستفید ہو سکیں, شیور آپ کی سر. جرنی اور آپ کی ٹیم بنے, آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں, آپ کو بھی بینیفٹ ہو اور ان کو بھی ہو. تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو می. یو ویلکم سر. یو ویلکم سر. My Banning show. See you again. Bye bye. Have a great day, sir. Good day.